بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج جس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اور سائنس آج اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ اگر مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر لیں تو ان کا ذہن کبھی بھی مانع نہیں ہو سکتا، ان کا ذہن، ان کا حافظہ کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا، اور ان کا حافظہ دن بدن بڑھتا ہی جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے حکیم محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کر دیا ہم مسلمانوں کے لیے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایمان کی لذت صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جو تین باتیں جس میں پائی جائیں، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ ہو، جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے، کفر کی طرف لوٹنے سے اتنی نفرت ہو جتنی آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا یہ عمل ہے کہ ہم کہ تمام سورہ احزاب میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے ایمان والو تم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ یہ آپ کو بتانے سے پہلے میری تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے، ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر کے درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سائنس آج اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ دوپہر کو کچھ دیر کے لیے سونا یا پھر کلولہ کرنا جس کا ذہنی صلاحیتوں کو ایک بار پھر سے بہترین بنانے میں مدد دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب وہ دوپہر کا کھانا کھایا کرتے تھے دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ سوتے تھے۔ اس سے یہ چیز بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس چیز سے کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ میں آپ کو آج سائنس کی اس چیز پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس چیز سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور کلولہ کی سنت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلولہ کیا کرو، یعنی دوپہر کو کچھ سویا کرو، کیونکہ شیطان کلولہ نہیں کرتا۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سو جانے کی فضیلت بہت زیادہ حدیث میں بھی آئی ہے۔ آج کے مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فراموش کرتے جا رہے ہیں، اور غیر مسلم دنیا ریسرچ کرتی جا رہی ہے، سنتوں میں پوشیدہ عمل سامنے لا رہی ہے۔ حال ہی میں ابھی جو آیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حال ہی میں چین کی ایک کمپنی اور کچھ یورپین سائنسسٹ نے یہ چیز بتائی ہے کہ دوپہر کے وقت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کے مائنڈ میں بہت ہی زیادہ صلاحیت بڑھا دیتے ہیں، ان کے مائنڈ بہت زیادہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت اس میں بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ مسلمان اس سنت کو زندہ کر لیں تو ان کا مائنڈ بہت ایکٹیو رہے گا۔ یہ لیٹرنز یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق دوپہر کا وقت ایسا ہوتا ہے جب لوگوں کے لیے اپنے دفتری کام پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہوتی ہے،
جبکہ تخلیقی سوچ بھی زوال کا شکار ہو جاتی ہے، تو اس کا بہترین علاج دوپہر کو کچھ دیر کی نیند میں چھپا ہے۔ تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ 20 منٹ کا قلولہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے۔ قلولہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کے متعد اب سائنس بھی تسلیم کر چکی ہے۔ حقیقت میں تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دوپہر کے کچھ دیر کی نیند امراض قلب، ڈپریشن جیسی بیماریوں کا خطرات کم کر دیتی ہے۔ تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ رات کو 6 سے 7 گھنٹے کی نیند نہیں کر پاتے تو دوپہر کو 20 منٹ تک کی نیند کی کارکردگی میں نمایاں مثبت فرق آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ دوپہر 2 بجے سے 4 بجے کے دوران صرف 20 منٹ تک سونا ہی واضح فرق کا باعث بنتا ہے۔ تاہم دوپہر کو کچھ دیر تک سونا ہی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، مگر اس دورانیہ طویل ہونے سے دل کے مسائل اور ذیابط جیسی مراض کا سبب بن سکتا ہے۔ اب یہ چھوٹی سی ذہن ہے، چھوٹی سی چیز ہے، جسے بتایا گیا ہے کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیا جائے گا تو مسلمانوں کا جو مائنڈ ہے ان پر بہت زیادہ ایکٹیو رہے گا۔ بلکہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنا کی ایک یونیورسٹی اور چائنا کے کافی زیادہ آفیسز ہیں جنہوں نے اس بات کو تسلیم کر کے اور یہ رول بنا دیا ہے، اور جاپان بھی اس چیز کو تسلیم کر چکا ہے کہ جب آپ دن کے وقت سو جایا کریں، دن کے وقت کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ 20 سے 25 منٹ طالب علم یا دیگر جو یونیورسٹیز کے علاوہ اور جو ہیں ورکرز ہیں وہ سو جایا کریں۔ اور انہوں نے یہ قانون بھی جو ہے وہ پاس کر دیا ہے کہ اس سے مائنڈ 2 فائدے ہوں گے، ایک تو بیماری سے انسان محفوظ رہے گا، تھکاوٹ سے محفوظ رہے گا، رات کی نیند اگر پوری نہیں ہوتی دن کے وقت وہ نیند پوری ہو جائے گی، اور دوسرا سب سے بڑی چیز ان کا مائنڈ بہت زیادہ ایکٹیو رہے گا۔ ایکٹیو مائنڈ رہنے کا ان کا یہ جو کام ہے، ہر کام میں وہ پھر ایکٹیو ہوں گے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، ہم مسلمان ہو کر کے اس چیز سے بہت زیادہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، غیر اس چیز پہ تحقیق کر رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک چیز پہ تحقیق کر رہے ہیں اور اس میں چھپے راز کو تلاش کر رہے ہیں۔ اگر ہم مسلمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنا لیں گے، یقین مانیں ہم اگر 80 سال کے بھی ہو جائیں گے، آج ہمارے مائنڈ اگر ہم 15 سال کے ہوتے ہیں یا 20 سال کے ہوتے ہیں تو آج ہمارے مائنڈ اس قدر کمزور ہو چکے ہیں، اس قدر اس میں سوچنے کی صلاحیت کم ہوگی۔ اگر ہم فلاں جگہ کوئی چیز رکھتے ہیں تو ہمیں وہ چیز نہیں مل پاتی، فلاں ایریا میں کوئی چیز رکھتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہاں پہ رکھی ہے، اور اکثر جب جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ جیب میں پڑی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے ذہن کا ایکٹیو مائنڈ اب 16-17 سال کا جو مائنڈ ہے وہ بھی اب اس پوزیشن میں ورکنگ کر رہا ہے، اور جب ہم 80 ایئر کے ہوں گے تو پھر ہمارا مائنڈ کس صورت میں آ جائے گا، اس سے آپ کو خود ہی اندازہ لگا لینا چاہیے۔ ایک نیو جنریشن ہے، ان کا مائنڈ جب اس طرح ہے تو وہ جب 80 ایئرس کے ہو جائیں گے ان کا مائنڈ کہاں تک ہو جائے گا، کیونکہ 80 ایئرز میں تو بہت ایکٹیو مائنڈ بھی غیر ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اور یہ چیز ہے جب سائنٹسٹ یہ بتا چکے ہیں کہ اگر دوپہر کے کھانے کے بعد اگر ہم سو جائیں تو اس سے ہمارا جو مائنڈ ہے اگر اسی ترتیب سے ہم کریں تو 80 ایئرز میں بھی ہمارا مائنڈ ایکٹیو رہے گا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے حکیم، میرے ماں باپ کو سب کچھ اولاد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر قربان جائے، ان کے بغیر تو ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کوئی بھی چیز کی محبت ان سے زیادہ رکھتے ہیں تو ان کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ ہماری ہر چیز کی محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قربان جائے۔ انہوں نے جو بتا دیا ہے آج میڈیکل سائنس مجبور ہو کر کے اس بات کو تسلیم کر چکی ہے، لہٰذا میری تمام بہنوں بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ جب دوپہر کا کھانا کھا لیں اور آپ اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کریں کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 20 منٹ وہ لازمی سوئیں، بہت زیادہ نہ سوئیں، اس سے شوگر بھی ہو سکتی ہے۔ 20 منٹ تک وہ سوئیں، 20 منٹ بعد وہ اپنا
جو ہے وہ جاگ لیا کریں. مساجد آپ مسجد نبوی میں دیکھ لیں, مسجد حرم شریف میں دیکھ لیں, آج بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے. جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں آج بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو ہے وہاں پر عمل کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے ان لوگوں کے مائنڈ ایکٹیو ہیں. تو آج میری تمام بہنوں سے یہ گزارش ہے, بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس سنت رسول کو اپنا لیں. 100 شہیدوں کا بھی آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کا میڈیکل طور پہ آپ کا مائنڈ بھی ایکٹیو رہے گا. اور آخر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.